روایت نمبر 385 385 عن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی. اچھا، ابو بکرہ نفیع بن الحارث. ہم جو کیا کہتے ہیں حدیث نمبر 98 میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھے تھے. پچھلے دروس میں حدیث نمبر 98 میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھے تھے کہ ان کا نام نفیع بن مسروح ہے. وہ جو نفیع بن مسروح ہے وہی شخص ہے نفیع بن الحارث. یہاں پر کیا نام ہے؟ اب یہ حدیث نمبر 385 پر کیا ہے؟ نفیع بن حارث. اور حدیث نمبر 98 پہ نام کیا ہے؟ ابی بکرہ نفیع بن مسروح. نفیع بن مسروح بھی وہی آدمی کا نام ہے اور نفیع بن حارث بھی وہی آدمی کا نام ہے. آپ کہیں گے کہ کیا لکھے؟ بعض محدثین نے کہا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نفیع بن مسروح ہے، بعض نے کہا نفیع بن حارث ہے الثقفی. آدمی دونوں ایک ہی ہے، بس آپ کو آگاہ کر دیا. تو یہ راوی کے بارے میں تو ہم سارا کچھ لکھ چکے تھے وہاں پر روایت نمبر 98 پر. آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو نفیع بن حارث / مسروح اس طرح سے آپ لکھ لے سکتے ہیں. وہی ہے جو مارک بھی کر لے سکتے ہیں آپ کے 98 حدیث نمبر 98 پہ ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں. تو حضرت ابو بکر نفیع بن الحارث الثقفی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ٹکراتے ہیں، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اپنی اپنی تلوار لے کر، فالقاتل والمقتول فی النار، تو جان سے مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے دوسرے کا قتل کیا. فما بال المقتول، یا رسول اللہ جو مر گیا وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ قال انه كان حریصا علی قتل صاحبہ، بے شک یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے. دیکھو نیت کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک مار دیا لیکن جو مر گیا اس کی نیت کیا تھی؟ یہ مار دیا تو اس کو عذاب قیامت کے دن جہنم میں جانا ہوگا، لیکن جو مر گیا اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت بھی تو مارنے کی تھی، تو نیت کے مطابق یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے.